الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دی پیغام چینل کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کون سی ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے، اور ناظرین یہ بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، اور ہم یہ چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کریں گے۔ آپ سے بس التماس ہے کہ ناظرین آپ یہ ویڈیو پوری سنیے گا، پوری دیکھیے گا۔ شیطان لاکھ کوشش بھی کرے، لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو واچ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں اور بے شمار کامیابیاں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ ناظرین، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ قد افلح من تزکیٰ، تحقیق وہ مراد کو پہنچ گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں نہ بلایا۔ فصلی، پس اس نے نماز ادا کی، نماز کی پابندی کی۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، قد افلح من تزکیٰ، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص مراد کو پہنچ گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تعالیٰ کی یاد کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھا اور ان احکامات پر عمل کیا، فصلی، اور نماز ادا کی۔ تو پہلے ان دو چیزوں کو ہم بیان کرتے ہیں کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ کیا ہے۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ ان تمام خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ایسے کاموں سے رک جانا، ایسے کاموں سے نفرت کرنا جو جہنم میں لے جانے والے ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، ایسی خواہشات کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف انسان کو لے جائیں۔ تو یہ تزکیہ ہے، ایسے کام کرنے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، وَآتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو جو کچھ عطا کریں، جن چیزوں کا تمہیں حکم دیں، پس ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کریں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ گویا کہ قرآن پاک جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے ان کو بجا لانا، تہہ دل سے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے قرآن پاک منع کرتا ہے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے ان چیزوں سے رک جانا ہی تزکیہ نفس ہے۔ تو خواہشات
کا جذبہ انسان کے اندر قدرتی طور پر کوٹ کوٹ کر رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی بیان کی کہ بے شک بڑی بڑی عمارتیں، خوبصورت عورتیں، نشان زدہ گھوڑے، سونے اور چاندی کے ڈھیر اور شہروں میں لوگوں کا ٹھاٹھ باٹھ سے چلنا پھرنا کہیں تمہیں آخرت سے پیچھے نہ لے جائے، کہیں یہ چیزیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ بے شک یہ دنیا کا بہت تھوڑا مال ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اور باقی رہنے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے ایک مسافر کی حیثیت سے کچھ زیادہ نہیں، اور آخرت کی زندگی جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو خواہشات کے حوالے سے انسان بری طرح سے شیطان کے سکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ انسان یہی سمجھتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، پھر اس کے بعد ایک اور آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور آ جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ خواہشات کا سلسلہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک میں آپ کو یہاں واقعہ بیان کروں گا، اس واقعہ کو اگر آپ انتہائی توجہ سے سن لیں تو یقیناً آپ تمام چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے وزراء سے اور رعایا کے دیگر لوگوں سے کچھ سوالات کیے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ اس نے کہا کہ یہ بتایا جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے، نمبر 2 دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، نمبر 3 دنیا کی سب سے میٹھی چیز کون سی ہے۔ اور ان سوالات کے جوابات کے لیے بادشاہ نے 1 ماہ کا ٹائم رکھ دیا کہ 1 ماہ گزرنے کے بعد آپ نے ان سوالات کا جوابات جو ہے وہ لے کے آنے ہیں، اور جو سوالوں کے ایسے جواب دے گا جو معقول ہوں گے اور ان کے اوپر مزید کوئی جوابات نہ بنتے ہوں گے، تو میں اس بندے کو اپنی آدھی سلطنت دوں گا اور اپنا اس کو مشیر اعلیٰ بنا لوں گا۔ بس بادشاہ کے ان سوالات کو سننے کے بعد جو بادشاہ کا سب سے سینئر وزیر تھا، اس نے یہ قبول کر لیا یہ چیلنج کہ میں ان سوالات کے جوابات آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ خوب سن لو، اگر ان سوالوں کے جواب غلط ہوئے، غیر مناسب ہوئے، موضوع نہ ہوئے، تو پھر تمہیں رعایا کے سامنے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، جان سے مار دیا جائے گا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، حضور میں ان سوالوں کے جوابات ضرور آپ کو دوں گا۔ وزیر چند ایک لوگوں سے ملتا رہا، اور جب اس نے سوالات کے جوابات حاصل کر لیے، بادشاہ کی کچہری لگ گئی، تو وزیر حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سب سے میٹھی چیز جو ہے یہ شہد ہے۔ پھر دیگر 2 سوالات کے اس نے جوابات دیے، تو بادشاہ ان جوابات سے متفق نہ ہو سکا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کل تمہاری موت ہے، کل تمام لوگوں کے سامنے ہم تمہیں سولی پہ لٹکائیں گے۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو زندان میں قید کر دیا جائے، اور کل اس کی موت ہے، کیونکہ اس نے غیر مناسب جوابات دیے ہیں، ان کے اوپر تو مزید جوابات بنتے ہیں۔ تو ناظرین، وزیر کی اب 1 ہی دن زندگی تھی، اگلے دن اس کی موت تھی۔ وہ بڑا پریشان تھا، اور جس قید خانے میں وہ زندان میں تھا، اس کا جو بڑا
افیسر تھا، وہ وزیر کا دوست تھا جو جیلر تھا، تو اس نے کہا کہ کل میں آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرنے نہیں دوں گا، آج رات ہی میں آپ کو قید خانے سے بھگا دوں گا اور آپ اس ملک کی سرحد سے نکل کر اگلے ملک میں چلے جانا۔ جب کبھی بادشاہ تبدیل ہوگا، دوسرا بادشاہ آئے گا تو آپ واپس آ جانا، اس طرح آپ کی جان بھی بچ جائے گی اور آپ کے بیوی بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ اس نے وزیر کو بھگا دیا، وزیر بھاگ گیا اور وہ ساری رات بھاگتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا، سورج طلوع ہوا تو وہ دوسرے ملک کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ جب وہ سرحد پار کرنے لگا تو وہاں ایک بوڑھا شخص گھاس کاٹ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، آپ کو نہیں معلوم کہ آگے دشمن ملک ہے اور تم یہ سرحد جو ہے، یہ بارڈر جو ہے وہ پار کر رہے ہو، رک جاؤ۔ تو وزیر رک گیا۔ پھر اس بوڑھے شخص نے وزیر سے پوچھا کہ بیٹا آپ اپنے ملک کو کیوں چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں؟ تو وزیر نے ساری جو بات تھی وہ تفصیل سے اس بوڑھے شخص کو بتائی۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سوالوں کے جوابات تو میں آپ کو بآسانی دے سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تم پوری کر لو۔ وزیر نے کہا کہ اگر میری جان بچ جائے، ایک شرط کیا، آپ کے منہ سے جو بھی بات نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ مجھے خدا را ان سوالات کے جوابات سے آگاہ کر دیں۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ بیٹا ہمیشہ میں نے اپنی زندگی اپنے علم کے اوپر عمل کر کے گزاری ہے، اور 2 سوالوں کے جواب میں آپ کو فری میں دوں گا بغیر کسی معاوضے کے، تیسرے سوال کا جواب جو ہے اس کا میں معاوضہ دوں گا۔ وزیر نے سوچا کہ یہ بوڑھا شخص ہے، یہ کتنی بھی رقم مانگ سکتا ہے، یہ کتنا بھی سونا جو ہے اس کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، تو میں وزیر ہوں، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو یہ جو کچھ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ تو وزیر نے کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، آپ جو بھی معاوضہ مانگیں گے میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ بیٹا زندگی کا سب سے بڑا سچ جو ہے یہ انسان کی موت ہے، اس سے بڑا کوئی سچ نہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن وہ موت کو مانتا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو واقعی سچ ہے۔ کسی بھی مذہب کا بندہ اس دنیا کے اندر کسی چیز کا تو انکار کر سکتا ہے، لیکن ناظرین وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا سچ جو ہے وہ انسان کی موت ہے۔ پھر اس بوڑھے شخص نے کہا کہ بیٹا دنیا کا سب سے بڑا جو جھوٹ ہے یہ زندگی کی ناپائیداری ہے، زندگی کی حقیقت ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہے تو اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں۔ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ رہا اور نہ ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ سکتا ہے۔ ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے دین کی دعوت کا کام کیا، توحید کی تعلیم دی، لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے لوگوں کو دعوت دی۔ اتنی عظیم اور بڑی بڑی ہستیاں ہونے کے باوجود ناظرین آج وہ لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، وہ اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے اس کا قیام یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے،
تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے تیروں نے کھانا ہے۔ عزیزہ یاد رکھ جس دن کے عزرائیل آئیں گے، نہ کوئی جائے تیرے سنگ، اکیلے تو نے جانا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے انسان کی ایک مقرر وقت تک ہے۔ جب کسی بھی شخص کا وہ مقرر وقت پورا ہونا ہے تو انسان اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اس نے اگلے جہان کی طرف چلے جانا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ زندگی کی پائیداری کے بارے میں ہے، کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اب تیسرے سوال کا میں جواب دوں گا، اس کے لیے مجھے کچھ معاوضہ چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ میں حاضر ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ وزیر نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں، ایک جھونپڑی ہے اور جھونپڑی کے سامنے ایک بڑا کتا جو ہے وہ رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور اس کے آگے مٹی کا ایک برتن ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اس برتن میں جو مٹی کا برتن ہے اس میں کتا جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے۔ میرا معاوضہ یہ ہے کہ جس برتن میں کتا جو ہے وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے، آپ نے اس برتن کے اندر پانی موجود ہے وہ پینا ہے، بس یہی میرا معاوضہ ہے۔ تو وزیر کچھ دیر کے لیے تو پریشان ہوا، پھر اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی یہاں نہیں دیکھ رہا، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ میں نے جس برتن میں کتا پانی پیتا تھا یا کھانا کھاتا تھا میں نے اس سے پانی پیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے۔ جب وہ وزیر برتن اٹھا کر جس میں کتے کا جھوٹا پانی تھا وہ پینے لگا تو بوڑھے شخص نے کہا کہ بیٹا بس ادھر ہی رکھ دو، آپ کے تیسرے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ تو وزیر نے کہا میں سمجھا نہیں۔ تو بوڑھے شخص نے کہا کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، یہ اتنی میٹھی ہے یہ کچھ نہیں دیکھتی۔ آپ نے اپنی غرض پوری کرنے کے لیے کتے کا جھوٹا پانی بھی جو ہے وہ پینا قبول کر لیا۔ تو کہا کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز غرض ہے، انسان کی خواہشات ہے۔ جب انسان کے اوپر اس کی غرض چھا جائے، اس کی خواہشات چھا جائیں، تو پھر نہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھتا ہے، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھتا ہے، اور نہ وہ والدین کے حکم کو دیکھتا ہے۔ پس شیطان جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنی اغراض کے اندر اور خواہشات کے اندر الجھا رہے۔ عام لوگوں اور انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک فرق نہیں تھا، بہت زیادہ فرق تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور چنی ہوئی ہستیاں تھیں، ان کے مقام اور مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی پا سکتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان، شوکت، رفت اور مقام اور مرتبہ اور عظمت عطا کی تھی کہ وہ اپنی اغراض کو، وہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، مراد کو پہنچ گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنی اغراض کو ختم کر لیا اور اپنی اغراض کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پس وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا اور اس نے اپنی نمازوں کو پورا کیا، نمازوں کو نہ چھوڑا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پس کسی شخص کی اگر نمازیں درست ہو گئی، پوری نکل گئی، تو ان کی برکت سے اس کے باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے وہ دنیا کا نقصان کیے بغیر آخرت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جو دنیا سے ٹوٹ کر محبت چاہتا ہے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے،
اس سے آخرت اتنی دور نکل جاتی ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ اور جو شخص آخرت کو اپنا لیتا ہے اور آخرت کو ہی پسند کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے تو اس سے دنیا اتنی دور چلی جاتی ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف دنیا کی زندگی کو ہی چاہتا ہے اور آخرت کو وہ بھول جاتا ہے تو ہم اسے دنیا سے کچھ دیں گے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کو چاہتے ہیں تو ہم انہیں دنیا بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اور اتنی پیاری دعا جو ہے وہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ تو دنیا اتنی بری چیز نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ہر وہ نعمت، ہر وہ کام، ہر وہ مشغولیت، ہر وہ طرز عمل جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور لے جائے اور شیطان کی پیروی میں لگا دے، جو آپ کی آخرت کو نقصان پہنچائے، اور وہ ناظرین دنیا ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ چیز، ہر وہ مصروفیت، ہر وہ کاروبار جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور لے جائے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں انسان آزاد نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے۔ اگر وہ اس پابندی میں کامیاب ہو گیا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اگر وہ آخرت کی زندگی کو بھول گیا اور دنیا کی زندگی میں ہی لگا رہا، اپنی آخرت کو بہتر نہ کیا، تو یقیناً وہ بہت بڑے خسارے میں رہے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل دی پیغام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی گھنٹی کا آئیکن ہوتا ہے، اس کو بھی ضرور دبائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ویڈیو آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ جائے گی، اور اصلاح معاشرہ کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ہمارے چینل کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے تاکہ دین کا پیغام جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچے اور ایک بہترین معاشرے کا قیام جو ہے وہ عمل میں آئے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔